پاکستان دنیا کے شدید متاثرہ ممالک کی درجہ بندی میں کبھی 5ویں، کبھی دوسرے، کبھی پہلے اور کبھی 8ویں نمبر پر ہے۔ متاثر تو ہو رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ کیوں متاثر ہو رہے ہیں، پھر لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی وجہ وہ خود ہے۔ اکیڈمیا کا سول سوسائٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ حکمران طبقہ ہے، ان کا بیچ میں ایک گیپ ہے۔ اکیڈمیا کی جو صورتحال ہے، کوئی بھرپور کام ہو رہا ہے یا صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ برائے نام جو ہے دکھاوے کے کام ہو رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے کام سے کام رکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کسی کام کے لیے رہیں گے۔ 4 یا 5 ڈگری سینٹی گریڈ اگر بڑھے گا تو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ 5 دفعہ اسی طرح سے دنیا پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اس دفعہ اگر دنیا تباہ ہوگی تو وہ انسانوں کی وجہ سے ہوگی۔ ماحولیات کے عالمی دن کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں ایک خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمود عالم خالد۔ آج کی دنیا کو لاحق سنگین خطرات میں سب سے بڑا خطرہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں نے کرۂ ارض کی بقا پر ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دنیا کا کون سا خطہ، کون سا علاقہ ایسا ہے جو ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہونے والی تباہیوں سے محفوظ ہے؟ کیا نارتھ پول ہو، کیا ساؤتھ پول ہو، سیلاب، طوفان، بڑھتا ہوا درجہ حرارت، شدید بارشیں، بے موسم کی بارشیں، جنگلات میں لگنے والی آگ، گلیشیئر کا پگھلاؤ، یہ سب وہ مظاہر ہیں جنہیں ہم 2 دہائیوں سے اپنی آنکھوں سے جن کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پاکستان بدقسمتی سے دنیا کے شدید متاثرہ ممالک کی درجہ بندی میں کبھی 5ویں، کبھی دوسرے، کبھی پہلے اور کبھی 8ویں نمبر پر ہے۔ لیکن میرا ہمیشہ یہ ماننا رہا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے شدید ممالک میں پہلے نمبر پر ہے۔ اگر ہم درجہ بندی میں پاکستان سے اوپر کے ممالک کا جائزہ لیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام ممالک کی آبادی کو ملا کر ایک کراچی شہر کے برابر بھی ان کی آبادی نہیں بنتی ہے۔ ہماری دوسری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ پاکستان دنیا کے 2 سب سے زیادہ پولوٹر جو کنٹری ہیں، جو دنیا کو سب سے زیادہ آلودہ کرتے ہیں، چائنا اور بھارت، ان کے درمیان موجود ہے۔ اس تناظر میں کیا ہم موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ بحیثیت قوم، بحیثیت فرد ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہے؟ اس حوالے سے آج ہم نے اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہمارے ساتھ ماحولیاتی ماہرین موجود ہیں جو آپ کو بتائیں گے کہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور اس میں ہمارے اداروں کی، ہماری سماجی تنظیموں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں آپ کو ان سے تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر وقار احمد۔ ڈاکٹر وقار کراچی یونیورسٹی شعبہ ماحولیات میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملکی اور غیر ملکی موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل پر آپ کی انتہائی گہری نگاہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے مہمان مجتبیٰ بیگ ہیں۔ آپ گزشتہ 25 سالوں سے موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کی 3 کتابیں مارکیٹ میں آ چکی ہیں۔ آپ نے کئی کتابوں کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ موسمیاتی تبدیلی پر لیکچر بھی دیتے ہیں اور اس کے ٹرینر بھی ہیں۔ بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر وقار، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو پیدا ہونے والے مسائل ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے تناظر میں، وہ کتنی اہمیت کے حامل ہیں اور کیا ہمیں ان سے باخبر رہنا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے متعلق ساری چیزیں جانیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خالد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ماحولیاتی مسائل ہیں یا جو موسمیاتی جو تبدیلی کے جو ایشوز ہیں، اس سے تو ہر شخص ڈائریکٹلی اس سے لنک ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے جس کا تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ چاہے غریب ہو یا امیر ہو، فضائی آلودگی سے سب یکساں متاثر ہوتے ہیں۔ یا جو موسمیاتی تبدیلی کے جو ایشوز ہیں، آپ دیکھیے جو سیلاب آ رہے ہیں دنیا بھر میں، برازیل میں جو ابھی ریسنٹلی سیلاب آیا، یا لاسٹ ایئر ہمارے ملک میں جو بہت تیز بارشیں ہوئی تھی اور اس سے جو ہے سڑکیں ڈوب گئی تھی، جو کھیت تباہ ہوئے۔
تو ہر شخص اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اس سے متاثر نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلی کے جو ایشوز ہیں یا ماحولیاتی جو آلودگی کے مسائل ہیں, اس سے تو ہر شخص ڈائریکٹلی جو ہے وہ لنک ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہر شخص کے لیے یہ جاننا ضروری ہے, چاہے وہ اس کا سبجیکٹ سائنس ہو یا ماحولیات ہو یا نہ ہو. ہر آدمی کے لیے جو ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مسئلے مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں. دیکھ صاحب, ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر آدمی کو, ہر شخص کو ان تبدیلیوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا ہو رہا ہے ہمارے ہاں؟ جو اویئرنیس ہے وہ اس لیول پر آ گئی ہے کہ, یا اس کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہر شخص کو تھوڑی تھوڑی معلومات, بنیادی معلومات جو ہے وہ, ظاہر ہے کہ وہ کوئی ماحولیاتی ماہر نہیں اس کو بننا ہے, لیکن جو بنیادی معلومات ہیں کیا اس تک پہنچ رہی ہیں یا وہ خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جی خالد صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو بڑے ہی اہم موضوع کے اوپر آپ پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ متاثر تو ہو رہے ہیں لیکن یہ احساس نہیں ہے کہ کیوں متاثر ہو رہے ہیں. وائی فیکٹر اصل میں زندگی میں جو ہے نا بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے تو کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور ادھر یہ وہ وائی فیکٹر جو ہے نا ایبسنٹ ہے. لوگوں کو یہ قطعی نہیں معلوم کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور اس سے زیادہ یہ کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کی وجہ وہ خود ہے. بڑے اطمینان سے ہم اپنی گاڑی کی پارکنگ کی سہولت کے لیے کوئی درخت کاٹ دیتے ہیں. بڑے اطمینان سے ہم ایک فرد جو ہے 4 سیٹوں والی کار میں بڑے فخر سے بیٹھ کر اور کئی میل دور تک چلا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے, اور پھر افسوس کرتا ہے کہ جی فضائی آلودگی بڑھ گئی ہے. وہ افسوس کرتا ہے کہ جی گرمی بڑھ گئی ہے, اس وجہ سے کہ اول اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اس ماحول کو خراب کر رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلی آئی ہے. کوئی فرد اس بات پر سوچنے کے لیے تیار نہیں کہ کراچی میں ایک دور میں بڑی بسیں ہوا کرتی تھی اور اپر مڈل کلاس کے لوگ 2 پیس سوٹ پہن کے ان بسوں میں اپنے دفتر آتے تھے اور واپس آتے تھے, اور اب ایک ورکنگ کلاس کا فرد بھی موٹر سائیکل پہ اور چھوٹی کار پر میں آنے جانے پہ مجبور ہے, اس وجہ سے کہ وہ اجتماعی سوچ سے محروم ہو گیا ہے. وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ جب تک آواز نہیں اٹھائے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ کہنا بالکل درست ہے کہ یہ آہستہ آہستہ آلودگی بھی آ گئی, موسمیاتی تبدیلی بھی آ گئی, لیکن ایک بڑی ہی صفاقی والا جملہ ہم لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو جی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. نہیں, ہم اگر اپنے کام سے کام رکھتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کسی کام کے نہیں رہیں گے. ہم کو مل کر آواز اٹھانی ہوگی, ہم کو پروٹیسٹ کرنا ہوگا, ہمیں مطالبہ کرنا ہوگا پبلک ٹرانسپورٹ کا, ہمیں مطالبہ کرنا ہوگا شجرکاری کا, ہمیں سپورٹ کرنی ہوگی ایک دوسرے کی. جب تک ہم کمیونٹی سسٹم میں واپس نہیں آئیں گے, اکیلے اکیلے گھومتے پھرتے اور نفسی کی شکل میں ہم بھاگتے پھریں گے, تو نہ ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے, اور نہ یہ پتہ چلے گا کہ اس دشمن کا مقابلہ کیسے کیا جائے. اور اسی صورتحال سے اس وقت ہم دو چار ہیں. ڈاکٹر صاحب, بیگ صاحب نے بھی کہا کہ ماحول کو خراب کرنے میں ہمارا بھی کردار ہے. ہم درخت کاٹ دیتے ہیں, ہم اور ایسے کچھ کر دیتے ہیں. پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں یا دنیا بھر میں اگر ہم کہہ لیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں, ان میں خاص طور پہ یونیورسٹیز جو ہیں ان میں موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ تحقیقی کام ہو رہا ہے. اچھا, تحقیقی کام جو ہے وہ تحقیقی کام کرنے کے بعد اس کو پبلش کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جائے اور لوگ اس کو پڑھیں, سمجھیں, تو ان پہ کچھ نہ کچھ اس کے اثرات مرتب ہو. لیکن اگر ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں نہ تو ایسا کوئی تحقیقی کام ہو رہا ہے, اور اگر کسی یونیورسٹی میں ہو رہا ہے تو وہ پبلش نہیں کیا جاتا, وہ لوگوں کو کے سامنے وہ کام نہیں آتا. کیا وجوہات ہے اس کی کہ جو ہے وہ ایسا کام نہیں ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں آتا کہ لوگوں میں اس بات کا شعور پیدا ہو کہ جناب گاڑی کھڑی کرنے کے لیے ہمیں درخت نہیں کاٹنا ہے. دیکھیے, آپ نے جو بات کہی نا کہ یونیورسٹیز میں کام نہیں ہو رہا, تو کام یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اکیڈمیا کا سول سوسائٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ جو پالیسی ساز اور حکمران طبقہ ہے ان کا بیچ میں ایک گیپ ہے, اور یہ گیپ ہی بنیادی طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ میسج وہاں تک ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکیڈمیا کو جو ہے وہ انکلوڈ کرنا چاہیے, مختلف پالیسی ساز اداروں کو, اکیڈمیا کے لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے اپنے فیصلہ سازی میں.
اور خاص کر جو سیوک ایشوز ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اکیڈمیا کے لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تحقیق وہ علم اور وہ تحقیق جو ان اکیڈمیا کے لوگوں کے پاس ہوتی ہے وہ کسی وجہ سے چونکہ بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک جو رائٹنگز ہوتی ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی یا عام لوگوں تک پہنچتی نہیں، اور عام لوگ زحمت بھی نہیں کرتے کہ اس کو جو ہے اس طریقے سے کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخبارات میں آرٹیکلس کے ذریعے، اس طرح کے پروگرامات کے ذریعے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس جو ہے وہ پھیلانے کی ضرورت ہے، عام لوگوں میں بھی. اور جو اشرافیہ طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جن کے پاس فیصلہ سازی کی جن کے پاس جو ہے وہ فیصلہ سازی کی قوت ہے، ان تک بھی جو ہے وہ یہ میسیج جانا چاہیے. اور بہت سارے ایسے انوائرمنٹ کے مسائل ہیں جن کے حل کے لیے ہمیں کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تو عام فہم مسائل کے حل بھی بہت سارے ایسے ہیں جو تھوڑے سے اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ابھی بیگ صاحب نے جو بات کہی کہ مثال کے طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ کی اویلیبلٹی جو ہے، یا عام آدمی جو جس طرح انرجی ضائع کرتا ہے، بجلی کے ضیاع یا ویسے انرجی کا استعمال جو ہے، تو وہ تمام چیزیں اگر اس سے ہم جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مسائل حل ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، فیکٹریوں سے جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے، تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو عام لوگوں کو پتہ ہے، یعنی یہ عام فہم مسائل کے حل موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی ول اور اس کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ اویئرنیس اور ول کی ضرورت ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جس طرح سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، یہ گرمی کی شدید لہر آپ دیکھیں یا یہ بے وقت کی بارشیں دیکھیں اور سیلاب کی صورتحال دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ وقت ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر جو ہے وہ جاگ جانا چاہیے کہ یہ کتنے اہم مسئلے ہیں. آنے والے وقتوں میں صورتحال اور خراب ہوگی. آنے والے وقتوں میں پاکستان ایک زرعی ملک ہے، ہماری اگر زراعت کو نقصان پہنچتا ہے موسمیاتی تبدیلی سے، تو ہماری تو پوری اکانومی جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ فضائی آلودگی سے جو لوگوں کو جو ہے وہ سانس کی تکلیف ہو رہی ہے، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں. تو اب یہ وقت آ گیا کہ اب لوگ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جاگ جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ عام لوگ بھی اس کے بارے میں سوچیں، اور خاص لوگ جو اشرافیہ طبقہ ہے یا جو انڈسٹریلسٹ طبقہ ہے، سرمایہ دار طبقہ ہے، وہ بھی اس حوالے سے سوچیں کہ ان کے ایکشنز کی وجہ سے عام لوگوں کو کس طرح سے اس کے اوپر اثرات پڑ رہے ہیں. بگ صاحب، جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دیکھیے 5 جون ماحول کا جو عالمی دن ہوتا ہے وہ بنیادی طور پہ تو آگاہی کا دن ہوتا ہے نا. تو آگاہی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے، جو آنے والے وقتوں میں ان تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہوگی، اس کا ایک بہت بڑا کردار بنتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکیڈمیا کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، وہاں کوئی بھرپور کام ہو رہا ہے یا صرف ٹائم پاس ہو رہا ہے؟ خالد صاحب، میں یہ کہوں گا اکیڈمیا کیا ہر شعبے میں صرف برائے نام جو ہے دکھاوے کے کام ہو رہے ہیں. آپ کو وہ لفظ اچھی طرح معلوم ہے جس کو کہتے ہیں گرین واشنگ، کہ دکھاوا تو بہت ہو رہا ہے، عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اس حوالے سے تھوڑی سی پازیٹیو سائنس یہ ضرور ہے کہ آپ بھی موجود ہیں ایک عرصے سے اس سیکٹر میں. 1998 میں 97 میں ایک مرتبہ ایک شعوری مہم چلانے کی ایک میٹنگ ہوئی تھی، تو اس میں جو افراد شریک تھے ان میں سے زیادہ تر کو اردو یا کوئی اور مقامی زبان بولنے ہی نہیں آتی تھی. سب کے سب انگریزی میں بات کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ہمیں شعور پھیلانا ہے. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ تبدیلی آئی کہ نہیں بھائی، عوام کی اکثریت جو زبان جانتی ہے اس میں ان کو شعور جو ہے نا دینے کی ضرورت ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ 20-25 سال میں یہ تو ضرور ہے کہ اب پاکستان میں 100 سے 150 پروگرامات پورے پاکستان میں عالمی یوم ماحول کے موقع پر ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو شرکت ہوتی ہے وہ پاکستان کی کل آبادی کا 0.001% بھی نہیں ہوتی ہے. مطلب لوگ ابھی تک کمیونٹی پارٹیسپیشن جس کو کہتے ہیں نا کہ شراکت داری، اس کے لیے تیار نہیں ہے. زبانی طور پہ تو سوشل میڈیا کے اوپر سارا مواد شیئر کیا جاتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، تھمز اپ دیے جاتے ہیں اس کو، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں سوچنے کی یہ بات ہے. عملی طور پر وہی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے. اس میں بالکل چھوٹے چھوٹے کام ہیں کہ 2-3 اگر ایکسٹرا بلب جل رہے ہیں تو ان کو بند کر دیں. اسی طرح سے پانی کی بچت کر لیں کہ آپ شیو کر رہے ہیں، برش کر رہے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے تو اس کو بند کر دیں، آپ اس طرح سے پانی بچا لیں. قریب جانے کے لیے بھی گاڑی نکالی جاتی ہے کہ کوئی چھوٹی سی گروسری کی بھی چیز لینے کے لیے گاڑی
نکال کے جا رہے ہیں تو اس میں پیدل چلے جائیں. تو یہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. کار پولنگ کو اس وقت جو ہے نا اسٹیٹس سمبل کے خلاف سمجھا جاتا ہے, لوگ اوائڈ کرتے ہیں. کار پولنگ کر لیں, سماجی ٹیکسی سروسز آ گئی ہیں, اس میں آنا جانا شروع کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ گزارا اپنے طور پہ کریں. جو گورنمنٹ سے یا جو کمیونٹی سے آپ کے حقوق ہیں جو حکومت کو دینے ہیں آپ کو, تو اس کے لیے آپ کو مستقل جو ہے مل جل کر کام کرنا ہوگا, آواز اٹھانی ہوگی, انتہائی پرامن طریقے سے مطالبات جاری رکھنے ہوں گے, مطالبات کرتے رہنا ہوں گے, تاکہ آپ کو وہ ایک جو اجتماعیت کا احساس ہے وہ بھی آپ کے اندر جاگتا رہے. ادروائز یہ ہوگا جناب کہ ہم سب لوگ اسی طرح سے تتر بتر رہیں گے, اسی طرح سے صرف برداشت کرتے رہیں گے. ہم ہو گئے ایک ریزیلینٹ کمیونٹی, برداشت کرنے والی, کہ کوئی بھی بڑی سے بڑا موسمی آفات آ جائے تو دوسرے دن ہم اپنے کام پر نکل جاتے ہیں کسی بھی طرح سے. ہمیں اس کے اوپر جو ہے آپس میں کم از کم بات کرنی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے موسمیاتی آفات آ رہی ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کب بارش آ جائے. یہ جو 5 دن کی گرمی ہے, اس میں 2 سے 3 سینٹی گریڈ اگر اور اضافہ ہو گیا تو آپ کو کہیں نقل مکانی کرنی ہوگی. یہ بات ہم جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جیکوباد میں 51 ڈگری سینٹی گریڈ اگر درجہ حرارت ہو گیا ہے, 55 ڈگری سینٹی گریڈ کے بعد انسان خواہ کتنا ہی برداشت رکھنے والا فرد ہو, اس کو وہاں سے شفٹ کرنا پڑے گا. تو اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ مائیگریشن. یہ ایک نیا فیکٹر سامنے آئے گا, اور ابھی بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ بدین اور ٹھٹا سے کلائمیٹ مائیگریشن ہو چکی ہے جب وہاں پر بہت زیادہ جو ہے ساحلی طوفان آئے تھے. لیکن کیا ہے, ہم ان چیزوں کو نوٹس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی جو عام طور پہ ٹرینڈ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کون آئے گا, کون جائے گا, کون رہے گا, کون اندر ہے, کون باہر ہے, اسی میں الجھے ہوئے ہیں. اور یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے بنیادی سروائیول کا مسئلہ ہے. سوشل میڈیا پہ بھی ہم دیکھیں تو بڑی غیر اہم اور بالکل جو ہے جن کی کوئی اہمیت نہیں, ان بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں. شخصیت پرستی میں وہ حال ہو چکا ہے کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اس وقت ہمارے تو بنیادی سروائیول کا بقا کا مسئلہ ہے. ہم سوچ رہے ہیں سیاسی بقا کی, ہم سوچ رہے ہیں اقتصادی بقا کی. یہ ان کے نمبر بعد میں آتے ہیں. زندہ رہیں گے تو سیاست میں حصہ لے سکیں گے, زندہ رہیں گے تو اقتصادی طور پر ترقی کر سکیں گے. ہم یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس وقت جو درجہ حرارت جس سطح پر پہنچ چکا ہے, اس سے 4 یا 5 ڈگری سینٹی گریڈ اگر بڑھے گا تو یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہے گا. جیکوباد میں 51 ڈگری, موئنجو ڈارو میں 53 ڈگری تک پہنچ چکا ہے. اگر 2-3 ڈگری اگر مزید بڑھ گیا تو وہاں سے باقاعدہ آپ کو نقل مکانی کرنا پڑے گی. آپ خواہ کتنے ہی ریزیلینٹ ہو جائیں, کتنی ہی آپ میں برداشت کی عادت ہو, ایک برداشت کی انسان کی حد ہوتی ہے. یہ ہم سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ادارے یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہم اپنی کمیونٹیز, اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ محلے داری ہے, نہ رشتہ داری ہے, کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. صرف نفسی میں جو چل رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے ایک اتنی بڑی آفت سے مقابلہ کرنے کے لیے چلے ہیں کہ جو کہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی. اس کو دنیا کی 6ٹھی تباہی کہا جا رہا ہے. 5 دفعہ اسی طرح سے دنیا پہلے تباہ و برباد ہو چکی ہے, لیکن وہ قدرتی وجوہات کی بنا پر ہوئی تھی. اب جو عالمی تکنیکی ادارے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے, انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس دفعہ اگر دنیا تباہ ہوگی تو وہ انسانوں کی وجہ سے ہوگی, جس کو 6th ایکسٹنکشن کہا جا رہا ہے. اور اس کے حوالے سے جاگنے کے لیے صرف یہ جاگ کر اور گفتگو کرنے سے ہی کام نہیں چلے گا, اس کے لیے عمل کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ کسی بھی قسم کے کاربن کے اخراج میں کمی لانے والے جو بھی کام ہیں وہ ہم کریں, جس میں ٹرانسپورٹ کا کم سے کم استعمال, اشیاء کا کم سے کم استعمال, جو اشیاء خرید لیں ان کا زیادہ سے زیادہ دوبارہ استعمال, پانی کی بچت. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن کو ہمیں انفرادی طور پہ بھی کرنا ہوگا اور دوسروں کو بتاتے بھی رہنا ہوگا, تبھی جا کے کچھ بہتری کی صورتحال ہمارے سامنے آ سکتی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا بیگ صاحب. بلکہ صورتحال جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جیکوباد میں جو لوگ ہیں وہ 6 مہینے کے لیے, 6 سے 8 مہینے کے لیے وہاں سے نقل مکانی کرتے ہیں, اپنے لائف اسٹاک کو لے کر اور دوسری چیزیں لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس پہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پر ایک پروگرام کریں گے. میں آپ دونوں سے, چونکہ ہم بنیادی طور پر آگاہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو میں آپ دونوں سے جو ہے وہ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, کہ ہمارے لکھنے والے, ہمارے کالم نگار, ہمارا جو پرنٹ میڈیا ہے, ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے, ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں, ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں, کہانی نویس ہیں,
یہ جو سارے لکھنے والے لوگ ہیں یہ اس موضوع پہ لکھتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ڈرامہ لکھتے ہوئے گریز کیوں کر رہے ہیں، جبکہ صورتحال جو ہے بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ تو کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کس حد تک ہمارے گھر کے اندر پہنچ چکی ہیں؟ میرا خیال ہے لوگوں کو اس کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا بھر میں اس کی جو اویئرنیس ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور لوگ اس خطرے کو بھانپ رہے ہیں کہ آنے والا وقت اب بد سے بدتر ہوگا، برے سے برا ہوگا۔ تو ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں، لکھنے والے ہیں، جو خاص کر جو الیکٹرانک میڈیا، کیونکہ اب جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور ٹیلی ویژن کا بھی دور جو ہے نا پیچھے جا رہے ہیں، اب وقت آ رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ تو یوٹیوب، فیس بک، یہ اس کے اوپر پورے ڈرامے جو ہے وہ پروڈیوس ہو کے اور آن ایئر ہو جاتے ہیں، وہ کہیں ٹی وی پہ نہیں آتے، لیکن ویورشپ ان کی لاکھوں میں آ رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ اب لوگوں کو اس کی طرف آنا پڑے گا، اس موضوع کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ بات میں آپ سے پوچھوں گا بیگ صاحب کہ دنیا بھر میں، خاص طور پہ ترقی یافتہ دنیا میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی اس پہ جو سارے میڈیم ہیں وہ کام کر رہے ہیں، کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں، ڈرامہ بھی بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ بے حسی کیوں ہے؟ بالکل، یہ ایک ایسی بات ہے خالد صاحب جس کے اوپر کئی بار غور کیا گیا ہے کہ یہ ڈرامہ رائٹر خاص طور پہ اور کہانی نویس جو ہیں، یہ اس موضوع کے اوپر اول تو کوئی ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ذکر کرتے ہیں تو اتنے غیر اہم انداز میں کرتے ہیں کہ وہ نوٹس ہی نہیں کیا جاتا کہیں بھی۔ میں اگر 20-25 سال سے اس فیلڈ میں ہوں اور ڈرامہ دیکھ رہا ہوں تو میں نے آج تک کسی بھی ڈرامہ سیریل میں ایسا کوئی لفظ نہیں دیکھا، جبکہ بھارت کی کئی فلمیں ہیں اس کے اندر یہ لفظ واضح طور پہ، ایک بڑی مشہور فلم ہے جس کا نام ہے منا بھائی MBBS، تو اس میں ایک سیکنڈری رول کا کیریکٹر ہے سرکٹ، وہ کہتا ہے ممبئی میں پولیوشن بہت ہے بھائی، تو یہ واضح طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ سانس لینے کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پر۔ ہمارے ہاں جو ہے سوچ وہی ہے، کریٹیو لوگ جو ہیں دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جو وہ کچھ لکھنا، وہ کچھ بولنا اور وہ کچھ دکھانا چاہتے ہیں جو لوگ چاہتے ہیں، ایک بڑا محدود طبقہ ہے جو وہ کچھ لکھنا، دکھانا اور بولنا چاہتا ہے یا بولتا ہے جو کہ لوگوں کو بولنا چاہیے، سننا چاہیے، جو لوگوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ بہت محدود طبقہ ہے، ان کی نہ کہیں سنوائی ہے، نہ کہیں پذیرائی ہے، اور یہ تیسرے لیئر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، کریٹیو سائٹ کے اوپر۔ تو اس میں بھی وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس وقت رائٹر سے زیادہ ایکٹیوسٹ کی ضرورت ہے، ایکٹیوزم کی ضرورت ہے، کہ گلی محلوں میں جس طرح سے کہ دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں نا کہ لوگ بے حس ہیں، لوگ مان رہے نہیں ہیں، یہ لوگ جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ بڑا جھوٹ ہوگا، لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر الزام ہوگا۔ کیوں؟ کووڈ-19 کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ بھی گواہ ہیں کہ کس طرح سے بازاروں میں ماسک کے لیے لائنیں نہیں لگتی تھی، باقاعدہ دھکم پیل ہوتی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کی فوری طور پر ریسکیو کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ماسک ہے۔ ان کو کیسے یہ شعور آیا؟ وہ کہیں آسمان سے نہیں آیا تھا شعور، یہی میڈیا تھا، یہی لوگ تھے جنہوں نے بتایا، تو انہوں نے ترجیح دی اس وقت ان تمام چیزوں کو۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر آلودگی زیادہ ہو گئی تو آپ کو خدا نخواستہ کل کچھ سنگین جو ہے آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ استما کے، حلق کے، آنکھوں کی سوزش کے، اعصابی بیماریوں کے مریض جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہماری انڈاکیومنٹڈ اکنامی ہے نا، اسی طرح سے ہماری انڈاکیومنٹڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ سیٹ اپ ہے کہ وہاں پر وجہ اموات، وجہ بیماری کو نہ نوٹ کیا جاتا ہے، نہ ریکارڈ کیا جاتا ہے، نہ رپورٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو انالائز کیا جاتا ہے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کئی بار، آپ بھی آج آپ گوگل میں لکھیں کہ پاکستان میں ہر سال فضائی آلودگی سے کتنے لوگ مرتے ہیں، تو اس میں لکھا ہوا آ جاتا ہے 1,28,000، جبکہ ڈاکٹر سے پوچھیں تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ تو کوئی 20 سال پہلے کسی نے لکھ دیا تھا ایک بار، جو کہ اب بار بار آ رہا ہے۔ اب صورتحال بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اگر کسی سے پوچھیں کہ کراچی میں کتنا کچرا نکلتا ہے اور کتنا جو ہے بغیر محفوظ طریقے کے بغیر اس کو ٹھکانے لگایا جاتا ہے، تو کہتے ہیں 7,000۔ یہ 7,000 کی فگر 98 کی ہے، اس وقت 20,000 ٹن کچرا روزانہ کراچی سے نکلتا ہے، اس میں سے صرف 3,000 ٹن کچرا جو ہے نا محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگایا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس اعداد و شمار نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنی کسی بھی کام کا عددی جائزہ کوانٹیفائڈ ٹرم میں انالیسز نہیں کریں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے۔ تو یہی اس کی بنیادی وجہ ہے کہ رائٹرز، یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ رائٹرز، کریٹیو لوگ فلمیں بنیں، اس کے اوپر شارٹ فلم بنیں، شارٹ سٹوریز بنیں،
لیکن اس سے پہلے عوام کو یہ بتایا تو جائے کہ انہیں یہ ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں جی آپ نے جو لکھا تھا اس کے اندر ایک سماجی پہلو تو اس کا آپ نے ریفلیکٹ ہی نہیں کیا تھا. آپ نے ایک ڈرامے کے اندر ایک کیریکٹر بتایا تھا کہ وہ مزدور ہے اور وہ نہ صرف غربت کی وجہ سے پریشان ہے, آپ نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اس کی فیکٹری سے نکلنے والے دھوئیں کی وجہ سے وہ مستقل کھانس رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اسپیشلائز ڈرامے کرنا پڑتے ہیں اسٹیج کے اوپر. ٹی وی اور فلم تک تو ابھی ہماری رسائی نہیں ہے, اسٹیج پہ ہم اسپیشلائزڈ خاص مواقع کے اوپر ڈرامے کر رہے ہیں. تو اس کے لیے وہی بات ہے کہ ایکٹیویزم کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ جیسے لوگ جو بالکل گراس روٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ بتائیں, خواہ وہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے زبانی طور پہ بتائیں یا اپنے طور پر کچھ کنٹریبیوٹ کر کے بتائیں لوگوں کو کہ آپ کو یہ ڈیمانڈ کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ سب کچھ جاننے کے لیے ذرائع پیدا کیے جائیں, ہمیں فراہم کیے جائیں ذرائع, تاکہ ہم اس حساب سے اپنے مطالبات کی فہرست کو ریوائز کر سکیں. لوگوں عوام سے, پبلک سے, کمیونٹی لیڈر سے, تھاٹ لیڈر سے ڈیمانڈ کر سکیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے, ہمیں یہ بھی جاننا ہے, ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے. اب ہم اپنے آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا بیگ صاحب, اعداد و شمار کی بات آپ نے کی. ڈاکٹر صاحب, اعداد و شمار ہمارے پاس اس بات کے تو موجود ہے جس کا مشاہدہ میں بھی گزشتہ 15-20 سالوں سے کر رہا ہوں, آپ بھی 15-20 سالوں سے کر رہے ہیں, کہ آج 5 جون ہے, ماحولیات کا عالمی دن ہے. آج شہر کراچی میں مختلف تقاریب جو ہے وہ اس حوالے سے منعقد ہوں گی, لیکن ان میں جو لوگوں کی تعداد ہوتی ہے 20 سے لے کر اور 50-60 لوگ, اور زیادہ تر وہی لوگ ایک دوسرے پروگراموں میں جاتے ہیں. تو یہ اعداد و شمار تو ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتائیے گا, پھر بیگ صاحب. بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ جب تک اس کو عوامی ایک مسئلے کے طور پہ نہیں لیا جائے گا تب تک تو یہ اسی طرح سے رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقاریب میں لوگوں کا جانا بھی صحیح ہے, لیکن یہ کہ اس کو جو ہے وہ میڈیا پہ جو ہے اس کو آنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے تعلیمی نصاب میں اس کو شامل ہونا چاہیے, جیسے آغا خان بورڈ نے شامل کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے جو مین اسٹریم کا جو بورڈز ہیں ان کو بھی اس کو انوائرمنٹ کے جو سبجیکٹ ہے اس کو شامل کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے میڈیا کے ذریعے کہ یہ انوائرمنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتے ہیں. صاف ہوا میں سانس لینا ہر شخص کا حق ہے, صاف پانی گھر پہ نل میں مہیا ہونا ہر شخص کا بنیادی حق ہے, بنیادی انسانی حق ہے. یہی انوائرمنٹ کے بھی رائٹس ہیں, یہی بیسک ہیومن رائٹس بھی ہیں. تو جب تک یہ لوگوں کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہوں گی تو ٹھیک ہے 5 جون جو ہے وہ اس کے اویئرنیس کا ایک دن ہے, اور اس دن میں جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقاریب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹی وی پروگرام جیسے یہ بھی اس کا حصہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اخبارات میں آرٹیکلس بھی آنے چاہیے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کو بھی جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے اس دن جو ہے وہ سیریسلی بیٹھ کے اور اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان مسائل کو جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا ہوگا. عام لوگوں کا دیکھیے, عام لوگوں کی جو صحت ہے, عام لوگوں کی جو ویل بینگ ہے, وہ سب اس سے لنک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب صحت کی بات آتی ہے لوگ کہتے ہیں اسپتال بنا دیں, ٹھیک ہے اسپتال بنا دیں, لیکن اگر اچھا صاف ستھرا ماحول, بہتر ماحول دیں گے تو لوگ بیمار نہیں ہوں گے. اور یہ ہر شخص کا مسئلہ ہے, تو اس کو لوگوں کو سمجھنا ہوگا, سیریسلی لینا ہوگا. جی بیگ صاحب. اس میں خالد صاحب ایک تو بڑا دلچسپ پہلو ہے کہ عجیب یہ ایک عالمی دن ہے کہ جب یہ منایا جاتا ہے تو ادھر گرمیوں کی تعطیلات شروع ہو جاتی ہیں, پوری کی پوری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کو جو ہے نا ڈسکنیکٹ کر دیا جاتا ہے اس سے. حالانکہ یہ بہت اچھا ہے کہ یہ عالمی یوم ماحول ہے, عالمی یوم ماحول سر آنکھوں پہ اس کو منانا چاہیے, لیکن ہم ایک قومی یوم ماحول بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ ان دنوں میں ہو جب اسکول کالجز کھلے ہوئے ہوں. تو ہم تو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کنیکٹ ہی نہیں ہے اسٹوڈنٹ, اسی وجہ سے تعداد کم ہے, تعلیمی اداروں میں کوئی سرگرمی نہیں ہوتی ہے. ان کا کہنا انتظامیہ کا بالکل بجا ہے کہ ہم ایک عالمی یوم ماحول کے لیے ایک دن اسکول خاص طور پر کھولیں. اس کے لیے ہمیں حکومت سے اجازت لینی ہوگی, کیونکہ حکومت کی طرف سے پابند کر دیا جاتا ہے کہ آپ ان 2 مہینوں میں کوئی بھی تعلیمی سیشن نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں بھی ہم پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم نے اب تک یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی کہ ہمارا تعلیمی سیشن جب بند ہوتا ہے تو اس وقت یہ ایک سب سے بڑا دن اس کو کہا جاتا ہے, وہ منایا جاتا ہے. اس میں سول سوسائٹی اور دیگر ادارے جو ہیں, ایون کہ حکومتی ادارے, ان سب کو سوچنا چاہیے. یہ سوچ ہی نہیں آئے گی, کیونکہ یہ سوچ تو اس فرد کے ذہن میں آئے گی نا جس کے ذہن میں یہ ترجیح ایک مسئلہ ہوگا, وہ تو کئی اور مسائل کا شکار ہے.
اور دوسرے نمبر پر آپ کی یہ جو بات ہے کہ 20 سے 50 لوگ آتے ہیں، 20 سے 50 آپ کو بھی معلوم ہے آج 20 سے 50 لوگوں کی تقاریب کراچی میں کتنی ہو رہی ہیں؟ 3.25 یا 2.5 کروڑ کی آبادی میں 5 سے 10 تقاریب ہو رہی ہیں. مطلب 5 سے 10 تقاریب کا مطلب ہے 500 سے 800 لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں. باقی کوئی بھی اس کے اندر انوالو ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ایکٹیویٹی. یہ تو بہت بہتر ہوا کہ کچھ ٹی وی چینلز ہیں جو مارننگ شو میں اپنے کوئی نہ کوئی ایک ایکسپرٹ کو لے لیں گے اور لوگوں کو یاد دلا دیں گے، اور یہ بھی بہت بہتر ڈیولپمنٹ ہے. لیکن اس کے باوجود یہ تعداد اور یہ شراکت میں بہت ہی کمی، یہ انتہائی مایوس کن صورتحال ہے. اس کے لیے میں تو یہ تجویز دیتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر سول سوسائٹی کو، متعلقہ حکومتی اداروں کو اور تعلیمی اداروں کو ایک ماحولیاتی شعوری الائنس بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ مل کے شعوری طور پہ، کیونکہ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی کم ایکٹیویٹیز ہونے کے باوجود اس میں ڈپلیکیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو باقاعدہ کنسنسس ڈیولپ کر کے کوئی شجرکاری کے اوپر تقریب کرے، تو کوئی جو ہے ری یوز، ریسائیکل اور اپنا ریڈیوس کے اوپر تقریب کرے، تو کوئی جو ہے عوامی شعور بیدار کرنے پہ تقریب کرے. الگ الگ تقاریب کی جائیں، الگ الگ انداز سے ماحولیاتی شعور بیدار کیے جائے، تو تبھی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے نا ماحول میں، معاشرے میں ماحولیاتی شعور پھیل سکے گا. اور جب تک شعور نہیں ہوگا تو ہم جو ہے ذمہ دار اداروں کو اس وقت تک یہ احساس ہی نہیں دلا سکیں گے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں آپ بہتر طریقے سے پوری نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو ہم جا کے اپنی ذمہ داری پوری کریں گے، جو کہ عوامی شعور ہے. عوامی شعور، عوامی ذمہ داری وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر حکومت کی اتھارٹی ختم ہو جاتی ہے، جہاں پر حکومت جو ہے اپنا قانون استعمال نہیں کر سکتی، اور وہ ایسے کام ہیں جو اختیاری کام ہوتے ہیں، آپشنل کام ہوتے ہیں. وہ کرنے کے لیے عوام کو اپنے طور پر شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ دونوں مل کر، دونوں طبقات یعنی عوام اور حکومت مل کر اس مسئلے کو جو ہے نا آہستہ آہستہ حل کر سکیں. آپ نے ہمارے پینلسٹ کی بات سنی. موسمیاتی تبدیلیوں کے سنگین جو اثرات ہیں نا، وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ طالب علموں کا، سول سوسائٹی کا، حکومتی اداروں کا ایک مشترکہ الائنس بنانا ہوگا، جو اس بات کو طے کرے کہ عوامی آگاہی کس طریقے سے پھیلائی جائے کہ ہمارے عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ موسمیاتی تبدیلیاں کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچا رہی ہیں، اور اس میں ہم عوام جو ہے وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گا. بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور ہم آئندہ بھی آپ کو جو ہے وہ زحمت دیں گے. ہم اس پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے. ماہرین نے ہمیں بتایا کہ موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے صورتحال کتنی الارمنگ ہو چکی ہے. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایکٹیویزم کی ضرورت ہے. اس حوالے سے ہم آج سے اور ابھی سے اس ایکٹیویزم کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے، شیئر کر کے دوسروں تک پہنچا کر آپ بھی اس ایکٹیویزم کا حصہ بنیے. ہم مختلف انداز سے موسمیاتی اور ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.